السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک صاحب کا پیپر ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں غزل در غزل۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا تاکہ آپ جو ہے نا اگر بزی ہیں تو جلدی آپ اس کو کور کر لیں گے۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ غزل در غزل، ایک ہی بحر میں ایک ہی بحر میں اگر کافی ساری غزلیں لکھی جائیں۔ ناصر کاظمی کا ایک شعری مجموعہ ہے جس کا نام ہے پہلی بارش۔ پہلی بارش یہ غزل در غزل ہے، یہ کوشچن بھی آتا ہے پہلی بارش، اور یہ کس پر مبنی ہے؟ ناسٹیلیجیا پر۔ ناسٹیلیجیا یعنی ماضی پرستی پر یہ مبنی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں تو ناصر کاظمی کے دیگر جو مجموعے ہیں ان میں ان کا مجموعہ ہے دیوان، ان کا ایک مجموعہ ہے برگ نئے، پہلا یہ ہے برگ نئے 1951 میں، برگ نئے ان کا پہلا مجموعہ ہے۔ پہلی بارش، دیوان، برگ نئے، اور ان کا دیگر جو کوشچن ہے سر کی چھایا، ان کا ایک منظوم ڈرامہ ہے سر کی چھایا، اور اس کے بعد ان کا خشک چشمے کے کنارے مضامین ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر ان کا جو اور کوشچن آتا ہے، ان کی وفات وہ 1972 لاہور کے اندر ہوئی، اور میر ثانی وہ بھی ناصر کاظمی کو کہا جاتا ہے۔ ایک اور کوشچن آتا ہے، ان کا پورا نام تو ناصر رضا ان کا نام تھا، اور یہ امبالہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے اندر ہجرت اور ماضی پرستی کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور ان کی بابت ایک دو کتاب ہی آ جاتی ہے کہ ہجر کی رات کا ستارہ احمد مشتاق جو کہ اردو کا بہت بڑا شاعر ہے، انہوں نے لکھی ہے ان کی بابت ہجر کی رات کا ستارہ۔ یہ کتاب جو ہے نا یہ احمد مشتاق نے لکھی ہے۔ آگے اگلا سوال ہے، پابند نظم کے لیے لازمی ہے۔ پابند نظم کے لیے لازمی ہوتا ہے قافیہ۔ پابند نظم کے لیے کافی لازمی ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے معرہ نظم، آری، یعنی جس میں کافی یا ردیف کی کوئی قدر نہیں ہوتا، آری، اور آزاد جس کے اندر نہ کافیہ نہ ردیف، حتیٰ کہ اوزان کی بھی زیادہ پابندی نہیں ہوتی مگر بحر کی ہوتی ہے۔ حالی کے مطابق کارآمد صنف سخن، تو حالی نے کس کو کہا تھا؟ مثنوی کو۔ حالی نے یہ کہا تھا مثنوی کو، اور کس کتاب میں؟ مقدمہ شعر و شعری میں۔ مقدمہ شعر و شعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے 1893۔ پہلے یہ کیا تھی؟ حالی کے دیوان کا یہ پہلے دیباچہ تھی، بعد میں یہ الگ کتاب بن گئی۔ ان کے اندر اس کے کتنے حصے ہیں؟ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں وہ شعر پر بحث کرتے ہیں اور ایک میں اصناف سخن پر بحث کرتے ہیں، تو یہ اصناف سخن سے آیا ہے مثنوی۔ اور حالی نے یہ بھی کہا تھا کہ اردو کے سب سے زیادہ الفاظ کس صنف سخن نے دیے ہیں؟ سب سے زیادہ الفاظ تو وہ غزل نے دی ہیں، یعنی کہ الفاظ دی ہیں۔ اور حالی نے یہ بھی کہا تھا کہ کس شاعر نے اردو کو سب سے زیادہ الفاظ دیے ہیں، کس شاعر نے؟ وہ نذیر اکبر آبادی۔ وہ بھی کوشچن آتا ہے۔ ہائیکو کیا ایک کوشچن آتا ہے، یہ جاپانی صنف سخن ہے۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں اس کے؟ 3، 5، 7، 5، یعنی اس کی ترتیب ہوتی ہے، پہلا چھوٹا ہوگا، دوسرا بڑا، اور پھر تیسرا پھر چھوٹا ہوگا۔ اور ان کے بابت کون سا مشہور شاعر ہے؟ امین ملتانی جو ہے وہ پہلا شاعر ہے، اور ہائیکو کا بہت مشہور، یہ بھی کوشچن آتا ہے، امین سلطانی کس صنف سخن میں وہ مشہور تھے؟ ہائیکو۔ جوگی خوشی محمد ناظر کی یہ نظم ہے، اور یہ کس میں ہے؟ مسدس میں ہے۔ میر انیس اور میر دبیر نے مرثیے کس میں لکھے تھے؟ مسدس میں۔ کس میں لکھے تھے؟ مسدس میں۔ اور یہ دونوں مرثیے کے مشہور ہے۔ اور مرثیے کے کل کتنے اجزاء ہوتی ہیں؟ 9۔ اور مرثیے کے اجزاء کس نے تیار کیے تھے یا اجزاء کس نے بنائے تھے؟ وہ میر ضمیر نے۔ اور میر انیس اور مرزا دبیر، میر انیس پہلے فوت ہو گئے تھے، تو مرزا دبیر نے یہ کہا تھا کہ ایسے رتب اللسان کے اٹھ جانے کے بعد اب جی نہیں لگتا، تو انہوں نے پھر شعر و شاعری بھی چھوڑ دی تھی مرزا دبیر نے۔ یہ والا کوشچن بھی آتا ہے کہ ایسے رتب اللسان کے اٹھ جانے کے بعد۔ اور انیسے اور دبیرے ان کے دو دبستان بنے ہوئے تھے، دونوں مرثیے کے بہت بڑے لکھاری تھے۔
اور ان کا ایک ربائی ہے کہ میری قدر کر اے زمین سخن، یہ ربائی ہے، یہ انہی کی ہے. یہ کوشچن آتا ہے میری قدر کر اے زمین سخن کہ میں نے بعد میں تجھے آسماں کر دیا. تو اس میں کیا تھا؟ تضاد پایا گیا ہے، مبالغہ آرائی بھی ہے اور تضاد بھی ہے. اور ان کا بھی شعر مشہور ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، وہ مرزا دبیر کا ہے. آگے دیکھتے ہیں T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے. T20 ورلڈ کپ کا یہ کون سا ایڈیشن ہے؟ 9واں. اور اس میں ورلڈ کپ کے اندر T20 کے اندر سب سے زیادہ 100 کس نے لگائے ہوئے ہیں؟ کرس گیل نے 2. اور ہائی سکور کس بندے کا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ یعنی کہ سکور کس نے بنائے ہوئے ہیں ورلڈ کپ کے اندر؟ وہ وراٹ کوہلی ہیں. اور انفرادی ہائی سکور وہ ہے برینڈم مکولم کا. اور ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ورلڈ کپ کے اندر صرف وہ ہے شکیب الحسن. اور فائنل 2024 کا کہاں کھیلا جائے گا؟ بارباڈوس میں. دورانیہ کتنا ہوتا ہے کھیل کا؟ 70 منٹ. کریز پر پہنچنے کتنا ہوتا ہے، یعنی ایک بیٹسمین آؤٹ ہونے کے بعد 90 سیکنڈ. اور درمیان میں وقفے کتنے ہوتے ہیں؟ 10 منٹ کے. پلاٹینیم ڈک کیا ہوتا ہے؟ بغیر بال کھیلے آؤٹ. پلاٹینیم ڈک. تو یہ اینجلو میتھیوز پہلے پلیئر ہیں جو کہ پلاٹینیم ڈک کا شکار ہوئے ہیں 2023 کے 50-50 ورلڈ کپ میں انڈیا کے اندر. اللہ نگہبان.